ہمارے یہاں ہم نہیں کہہ سکتے نبی تو نہیں تھا وہ، لیکن بہت بڑا تھنکر تھا، الخوارزمی تھا، بہت بڑا تھنکر ہے. اس نے لکھا ہے کہ اگر میں نمبر دوں تو اخلاق یا مورلس کو 1، اور اگر آدمی خوبصورت بھی ہو، حسین بھی ہو، تو 1 0 لگا دوں گا. اچھا 10 ہو گیا. اور اگر مال اور دولت بھی اس کے پاس ہو تو 1 0 اور لگا دوں گا، یعنی 100 ہو گیا. اور اگر اس کے ساتھ حسب و نسب بھی ہو جی تو 1 0 اور بڑھا دوں گا، 1000. ہاں، یعنی میں تو بڑھتا چلا جائے. اسی طرح سے وہ ایک آدھ کوالٹیز کو اس کے لکھا کہ کر دوں گا. لیکن اگر اخلاق نہ ہو تو 1 ہٹا دوں گا. پھر کچھ تو بچا ہی نہیں، سب غائب ہو جائے گا. یعنی مطلب اس کا مطلب ہے اخلاق اتنی بنیادی چیز ہے کہ وہ ساری چیزیں وہ ایڈیشنل ویلو تبھی بنتی ہیں جب انسان کے پاس اخلاق ہو. یہ تو اور اس لیے اسلام نے اپنے کو، اچھا میں کہتا ہوں آج کون سا کسی تلوار ہے، ختم ہو جانا چاہیے. آج اگر وہ کوئی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے تو وہ اس کی ویلوز ہی کی وجہ سے ایگزسٹ کر رہی ہے. جی تو اس لیے اخلاقیات کو ہر دین میں، ہر مذہب میں اسی بنیاد کے اوپر رکھا جائے گا کہ وہ بیس ہوتا ہے جو انسان کو دوسروں کو متاثر کرتا ہے. تو اس پر کیا کہیں گے؟ جو بات آ ہی گئی ہے تو اکثر سماج میں ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ جتنا زور نماز پڑھو، روزہ رکھو، مسجد بنواؤ، آ جاؤ، اتنا یا بہت کم زور اخلاقیات پر ہوتا ہے سماج میں. کیوں؟ دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے. دیکھیے نماز کی جو قرآن مجید نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے انسان کو فحشا سے، برائی سے، منکر سے، جو منع ہیں جن چیزیں ان سے روکتی ہے. بھئی ابھی نماز ہی پڑھا، ایسے نمازی بھی ملتے بھی نماز پڑھ کے نکلے باہر گالیاں بک رہے ہیں. اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو گالیاں بکنے والا ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا. سباب جو ہے جو گالی بکنے والا، اس لیے تو کم سے کم مسلمانوں کو تو اس کا خیال کرنا ہی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یوں بھی. اچھا گالیاں بکنے والے بھی عجیب ہوتے ہیں، گالی بکنے وہ میز سے ٹھوکر لگ گئی اس سے تمام رشتے بنا رہے ہیں، میز کو گالیاں دے رہے ہیں. بجلی چلی گئی ہے، بجلی گالی دے رہے ہیں. نل میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، یہ تو یعنی یہ ہے بے وجہ گرمی زیادہ ہے آپ کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ اپنی زبان گندی کرتے، پھر آپ اس سے چاہتے ہیں کہ اللہ کی جو حمد کریں اور جو مناجات کریں وہ چلی جائے، قبول ہو جائے گا. ایسا کیسے ہو جائے گا؟ تو اچھا روزہ کیوں رکھوایا گیا؟ روزہ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان لانے والو تمہارے لیے روزے ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تاکہ تم شاید متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اچھا پرہیزگار بنو گے تو کیسے ہوگا؟ بغیر اخلاق کے تم پرہیزگار بن جاؤ گے. تو آپ جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کے انٹرنل سسٹم کو کریکٹ کرنے کے لیے. نماز ہے، روزہ ہے، اب صدقہ آپ کریں گے یا زکوٰۃ دیں گے، یعنی آپ دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، غریبوں کو زکوٰۃ دیں گے تو بغیر اس کے نہیں، تو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں. یا اب زکوٰۃ کے بعد بھی اور تو صدقہ نکالو، غریبوں کی مدد کرو، ہیلپ کرو. تو یہ بغیر اخلاقیات یا موریلٹی کے نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں کریکشن اپنے سسٹم کو کریکٹ کرنے کے لیے. جب کریکٹ ہو گیا تو اب اس کا ثبوت ملنا چاہیے کہ ہم کیسے بیہیو کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے معاشرے میں اور سماج میں کیا ہو رہا ہے، وہ اس کو سامنے لائیں. تو جب سامنے لائیں گے تو اپنے آپ ہی وہ چیز آ جائے گی. یعنی جو زور ہے وہ اس کے کریکشن میں میں یہ کہہ رہا ہوں، طبیعت خراب ہو گئی ایک آدمی کی، بیمار پڑا ہوا ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ دوا دے گا، غذا دے گا، اس کو ٹھیک کرے گا. اچھا کیوں ٹھیک کیا ہے؟ کہ بستر پر پڑا رہے. اب ٹھیک کیا کہ اب چلے پھرے، کام کرے، یہ کرے. تو ویسے ہی جو انٹرنل سسٹم تھا اسلام کی عبادتیں جو تھیں وہ ہمارا انٹرنل سسٹم تھا، اس نے ہمیں کریکٹ کر دیا. اب ہمیں کریکٹ کر دیا تو ثبوت ملنا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں اور ہمارا طریقہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ. اب نماز ہی کا آپ نے لیا، جماعت کی نماز میں آؤ. جماعت کی نماز سے فائدہ کیا ہوگا؟ سینکڑوں لوگوں سے ملو گے تو کیسے سلام ہوگا، کیسے ان سے مزاج پرسی ہوگی، مصافحہ کرنے کے ثواب ہیں. اگرچہ آج کل مان لیجیے کووڈ کی وجہ سے منع کر دیا ہو کہ مستحب ہے مصافحہ کرنا، لیکن اگر خطرہ ہے تو نہ کریں، ٹھیک ہے. لیکن کہنا یہ ہے کہ مصافحہ کرنا ہے، مزاج پوچھنا ہے. آپ نے اتنے لوگوں سے ملے تو آپ نماز پڑھنے گئے جماعت میں، کیا حکم ہے کہ نماز جماعت میں جو جتنا داہنی صف والوں کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، کوشش کر کے داہنی میں پلٹے. جو جتنا قریب ہوتا ہے امام جماعت سے پہلے پہنچے گا تبھی قریب ہوگا. لیکن اگر کوئی آگے بیٹھا ہوا ہو اور وہ پیچھے والے کو جگہ دے دے کہ بھئی یہ مومن آیا ہے، تو اس سے زیادہ ثواب کا مستحق قرار پایا جاتا ہے. یہ نہ کہ یہ چیز ہے. اب ہر چیز میں ہے، افطار کراؤ
چاہے وہ اتنی کھجور ہی سے کیوں نہ ہو, کھجور کی چھال سے کیوں نہ ہو, یہ اخلاقیات کو دخل دیا گیا اس کے اندر ہے نہیں کہ بھئی دوسرے آدمیوں کے بارے میں سوچو, غور کرو. اچھا عید ہو گئی ہے, فطرہ نکالو, تو بھئی خالی کپڑا بنوانا نہیں. تو اس لیے آپ کی ساری عبادتیں جو آپ نے فرمائی وہ ہیں آپ کے اندرونی نظام کو, باطنی نظام کو درست کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جیسے ایک حقوق اللہ ہوئے, دوسرے حقوق العباد دیکھیں بندوں کے ساتھ کیسے ہو, میرے بندوں کے ساتھ کیسے ہو تم.